نیکی کیا ہوتی ہے؟ ایمان جو اندر ہوتا ہے اور نیکی اس کا مظہر ہوتا ہے، اس کا ظاہری باڈی ہوتی ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ نیکی کیا ہے، تو فرماتے ہیں بات وہی آئی پیچھے 4 رکوع 14 15 16 17، یہ 4 رکوع تحویل قبلہ، یہ قبلہ جو ادھر سے ادھر بیت المقدس کی جانب سے پھر واپس مسجد حرم کی طرف جو قبلہ ہوا، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب سے پچھم کی طرف کر لو، مشرق سے مغرب کی طرف کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو ہے، لیکن کہہ رہے یہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق سے مغرب کی جانب کر لو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی اصل میں یہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتے اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ایک جز ہے، قیامت پر ایمان لانا یہ ایک جز ہے، اور یہ فرشتے، کتاب اور انبیاء یہ تینوں ملا کر ایک جز ہے، کیونکہ فرشتے احکام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور وہی جو ہے قرآن ہے، کتاب ہے، اور جس پر نازل ہو وہی کیا ہے؟ کتاب ہے، جس پر نازل ہو وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو یہ تینوں کیا ایک جز ہے۔ اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے اس کا حق ہے۔ اللہ پر یقین کرنا ایسے ہی لازم ہے جیسے اس پر حق ہے۔ کسی کو جو ہے نا اللہ پر یقین ایسا نہیں ہے جیسا یقین کرنا چاہیے، وہ چاہے کتنا ہی نیکی کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، ثواب کا کام کر لے، کتنی نیکی کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آخرت پر ایمان نہ لائے، قیامت پر ایمان نہ لائے جیسے لانی چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ کتنی ہی نیکی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیم حال ہے فرشتوں کے ساتھ، ایسی ہی انبیاء کے ساتھ، ایسی ہی کتاب کے ساتھ۔ حالانکہ عیسائی ہے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ کیا وہ قیامت کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، کتاب جہاں تک ماننے کی بات ہے تو انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور ان سے پہلے توراۃ اور زبور جو کتاب آئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ نبی کو ماننے کی جہاں تک بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو کتاب نہیں مانتے، اس لیے وہ کامل اور مکمل ایمان والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان لانا ہوگا اللہ تعالیٰ پر، ایمان لانا ہوگا آخرت پر، ایمان لانا ہوگا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اپنے حقوق کے حساب سے۔ ایک ایمان لانا وہ ہے جو اپنے انسان منہ سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن پھر جا کے چڑھائے جا کے مزار پہ اللہ پر ایمان پورا ہے، بیٹا مانگنے کے لیے جا کے وہاں صابر کے لیے دیوار پہ سر مار رہی ہے عورتیں، یا صابر بیٹا دے دے، یا صابر بیٹا دے دے، جالی پہ سر مار رہی ہے۔ ابھی وہ منہ سے تو کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو منہ سے کہہ رہی ہے، یہ ہم کہہ رہے، لیکن ہمارا فعل، ہمارا کام، ہماری حرکات اور سکنات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ایسا ماننا چاہیے۔ انہیں صابر کے لیے کون ہے اس سے ماننے کی؟ خواجہ اجمیری کون ہے ان سے مانگا؟ بھائی وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے، وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے۔ اس لیے ایمان لانا ہے ان چیزوں پر، یہ اصل، یہ ہے روح، سمجھ رہے ہیں؟ روح، آتما، جیون۔ اب یہ باڈی کے پروسیس پہ آئے، اب یہ ہے نیکی، اب کیا ہے وہ بتائی جائے۔
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دیکھیے کیا عجیب ڈھنگ ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. یہ اسلام صرف اور صرف دین نہیں سکھاتا, اسلام صرف اور صرف مذہب نہیں سکھاتا, اسلام پورا معاشرہ سکھاتا ہے. دا لارڈ فلیزیشن ایکلارڈ نے لکھا ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم ترین مذہب کیا ہے, اس کے اوپر کتاب لکھی ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام از دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ ایکورڈ پولیٹیکل سسٹم. اسلام سب سے بہترین ایک معاشرتی زندگی کا نام ہے. صرف نماز پڑھانا سکھاتا ہے اسلام نہیں, صرف روزہ رکھنا سکھاتا ہے اسلام نہیں, بلکہ آپ کی معاشرے میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, آپ محلے میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کو اسلام بیان کرتا ہے, لازم کرتا ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے. اسلام اسی لیے آپ نے دیکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا, کان پہ اذان پڑھتے ہیں. اسلام وہیں سے شروع, اسلام وہیں سے شروع, کان میں اذان پڑھو وہیں سے شروع. سب سے پہلا کلام کیا جانا چاہیے؟ اذان, وہیں سے شروع. اور سب سے آخری رسم کیا ہوتا ہے انسان؟ جنازہ, نماز. اسلام وہاں تک ہے, شروع سے لے کر اور آخر تک. نہیں سمجھ میں؟ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ زندگی کی پہلی اینٹ سے لے کر اور آخری چوٹی تک اسلام کارگر ہوتا ہے. کسی نے اگر یوں کہہ دیا نا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے, ہم یہاں جا رہے, یہ نہیں ہے یہاں جا رہے, تو بالکل غلط بات ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ ہم مسلمان جو اپنے مقدمات کو لے کے, اپنے کیس اور مقدموں کو لے کر جو ہم عدالتوں میں بھاگتے ہیں نا, یاد رکھنا جن معاملات کے بارے میں اسلام نے فیصلہ کر دیا, خاص طور پر میاں بیوی کے مسائل, طلاق ہو جائے یا انہیں الگ ہونا ہو, خلا کرنا ہو, کچھ بھی بات ہو جائے ترنت ہی تھانہ پہنچ جاتے ہیں, ترنت ہی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ کے مذہب میں, کیا آپ کے اسلام نے اس کا حل نہیں بتایا؟ اگر اسلام نے حل بتایا ہے اور اس کے باوجود آپ تھانے میں جا رہے, کورٹ میں جا رہے, تو گویا کہ آپ نے اسلام کو پیچھے چھوڑا ہے اور تھانے اور کورٹ کو آگے رکھا ہے. تو یاد رکھنا زندگی بھر اس تھانے اور کورٹ کے چکر لگاتے جائیں گے, اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے, اسلام کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے. بے عزتی الگ, پیسے خرچ الگ, اور اپنے اسلام کو برباد کرنے کی وجہ سے, پیچھے رکھنے کی وجہ سے, وہ جو وہاں پکڑ ہونی ہے اس کی تو بات ہی رکھ دیجیے الگ, وہ الگ ہے. اس لیے اپنی تمام معاملات کو سب سے پہلے اس کا حل ڈھونڈے اسلام میں. اسلام میں ہر چیز کا حل ہے. انہوں نے کتنے دن دنیا میں حکومت کی ہے؟ اسلام نے پوری تہائی دنیا پر حکومت کر کے اسلام نے دکھایا. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 800 سال تک لگاتار حکومتیں کی ہے. اور آج بھی اسلامی حکومتیں باقی ہیں. افغانستان میں دیکھ لیجئے, دنیا نے چیخیں ماری ہیں شروع میں, خوب چیخیں ماری ہیں, یہ کیا کریں گے, اسلامی آتنکواد, اسلامی آتنکواد, یہ کیا کریں گے. 10 سے 15 دن تک ان کی چیخیں نکلی, اس کے بعد سب بدھم پڑ گئے, چپ خاموش. آج کوئی کچھ کیوں نہیں بولتا؟ اسلامی حکومت قائم ہے صحیح طور پر جیسے ہونی چاہیے. آج ہندوستان میں دیکھیے کس قدر ریپ ہے, دیکھیے چاروں طرف قتل و غارت گری ہے, چوریاں ہے. مجھے ایک بات بتائیے, جو ریپ کرتا ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسے برسر عام پتھر مار کر اسے قتل کیا جائے. مجھے سچ بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, ایسے لوگوں کے سامنے ایک بھیڑ اکٹھی ہو اور عدالت کے فیصلے پر بھیڑ کے سامنے یہاں تک سینے تک زمین میں گاڑ دیا جائے اور اس کے بعد اسے پتھر مار کر اسے قتل کیا جائے, اس کے بعد کسی نوجوان کی یا کسی بھی انسان کی ذرا سی بھی ہمت ہو سکتی ہے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ ہو جائے گی ہمت؟ ہاں بھائی,
حکومت بھی سمجھے اس بات کو کہ اسلامی حکومت کو جو شدید متشدد اور سخت بتایا جاتا ہے، سخت نہیں ہے، یہ عین زندگی ہے، عین زندگی ہے۔ آج ہم ایک فیصلہ کر کے دکھاؤ اسلام کے مطابق، آپ آئندہ کئی سال تک کسی ایک کیس کے بارے میں سن کے دکھاؤ، پورے ہندوستان میں ایک کیس نہیں ہو سکتا۔ بات بات پہ بندوقیں نکل آتی ہے، بندوقیں نکل آتی ہیں، دھائیں دھائیں گولیاں چل رہی ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا آؤ تو اسلامی حکومت کے قانون پہ آؤ، جس نے قتل کیا لاؤ چوراہے پہ وہیں لٹکاؤ، جلاد آئے گردن اتار دے۔ ایک بار ذرا خون کے فوارے بہتے ہوئے تو دیکھے، یہ قوم دوبارہ زندگی میں کبھی جو ہے نا کسی کو قتل کرنے کی ہمت، کسی کو قتل کرنے کی ہمت، ارے بھائی صاحب تھپڑ مارنے کی بھی ہمت نہیں ہونے کی۔ یہ جھگڑے اور فساد جو اسلامی قانون کے نہ رہنے کی وجہ سے، یہ ہے اسلام۔ اسلام عین مذہب ایسا ہے جو زندگی کو سدھارنے والا مذہب ہے، زندگی کو سدھارنے والا مذہب ہے، بگاڑنے والا نہیں۔ اب دیکھیے اسلام نے ایک نظام بتایا، ایک عجیب نظام بتایا، قرآن کا انداز ہے کہ آخر کار ہم ایمان لے کے آئے، اب ہمیں کرنا کیا؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی، صرف اتنی بات ہے؟ نہیں۔ اب دیکھیے بتا، میں نہیں بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے۔ نماز کا نمبر کب ہے، روزے کا نمبر اور زکات کا نمبر کب ہے، قرآن بتائے گا ابھی خود دیکھیے۔ کہا یہ روح ہے، یقین، اللہ پر یقین کرنا، آخرت پر یقین کرنا، فرشتوں پر یقین کرنا، نبیوں پر یقین کرنا، کتاب پر یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ روح ہے، ایمان ہے، روح۔ اب اس کی باڈی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال نکالو، جیب میں جو ٹھوس رکھے نا اپنے، مال نکالو، بینک بیلنس میں جو، بینک میں جو بھر رکھے پیسے نا، جس کی بیاج لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں آپ، اسے نکالو، تجوریوں میں جو مال بھر رکھے نا اسے نکالو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال نکالو جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہارا محبوب ہے۔ ایسا نہیں کہ 2-3 سردیوں تک جرسی پہن لی، اب جی نہیں کر رہا، چلو اب اتار کے کسی دیکھو دے دو، اب پھر من میں سوچ رہے 4 جرسیاں پھاڑ دی میں نے تو، گرمی کے کپڑے بچوں کے اب بڑے آنے چھوٹے ہو گئے، اب دے دیے کام والی کو دے دیے، پھر ہوتا ہے ہم تو اپنے کپڑے کام والی کو دے دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ اس کا نام نہیں ہے، جو محبوب چیز ہے، جو محبوب چیز ہے اسے نکالو، علی حبہ، جو محبوب چیز ہے اسے نکالو، آپ پتہ لگے، آپ پتہ لگے، محبوب چیز اسے دینا ہوگا۔ اور آگے جا کے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پوری طرح سے مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جب تک وہ اپنی محبوب چیز کو نکال نہ دے، اللہ کے راستے میں دے نہ دے۔ سب سے پہلے، اب ایمان کے بعد سب سے پہلے ہوتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب مال نکالے، کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے کمبل بانٹنے کی سب کو، دکھاوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کمبل بانٹتے ہوئے 4 آدمی پکڑ پکڑ کے فوٹو کھینچ رہے، لینے والا 1 دینے والا 20، یوں کر کر کے فوٹو کھینچ رہے، ٹیڑھے میڑھے ہو کے فوٹو میں آنا چاہیے، آنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے، ذوی القربیٰ، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے بھائی کا حال کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی بہن کا حال کیا ہے، جانتے ہیں آپ کے چچا کا حال کیا ہے، انہیں تو دے نہیں رہے۔ اور جہاں باری آئی مسجدوں میں دینے کی تو وہیں سے 500 کے 3-4 نوٹ وہیں سے پہلے جیب سے نکالیں گے اور یوں سیدھا کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے ایسے پکڑ کے لے کے آئیں گے، امام صاحب یہ لو پکڑو، تاکہ نظر آئے۔ نہیں، اس کو نہیں، اعلیٰ حب ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھیں، ان کا حق زیادہ ہے آپ پر۔ والیتامیٰ، پھر اس کے بعد یتیموں، جو یتیم ہے، والمساکین، مسکینوں، وابن السبیل، پھر مسافروں، والسائل، جس کو ایک دن کما کے جو کھاتے ہیں، ایک دن کام کے لیے گئے، کمایا اور وہی کھا لیا، اس کے علاوہ دوسرے دن کا اس کے پاس انتظام نہیں ہے، وہ مسکین۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک دن کا انتظام ہے، اگلے دن کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے، گنئی آبادی کا بار بار کہتا ہوں کہ غریبوں کا علاقہ، غریبوں کے علاقہ، صحیح بات بتاؤں، غریبوں کے علاقہ گھر میں گھسو، عورتوں کے پاس دے چٹکی، دے کنڈلی، دے یہ دے وہ، سونے چاندی کے بھرے پڑے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب کچھ ہے، غریب کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کی جب باری آتی ہے تب غریب ہو جاتے ہیں، جب نکالنے کی باری آتی ہے تب غریب ہو جاتے ہیں۔ خیر پھر بھی اللہ کا شکر ہے، میں پورے ہندوستان میں گھومنا ہوتا ہے، میں یہاں کے مقابلے میں
کہیں اور نہیں دیکھتا کہ غریب لوگ ایسے دیتے ہیں. یہ بہت فخر کی بات ہے, میں کئی جگہوں میں کہتا بھی ہوں, فخر سے کہتا بھی ہوں کہ اپنا علاقہ ایسا ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل, مسافروں کو, والسائلین, اور مانگنے والوں کو, وفی الرقاب, اور غلام آزاد جب کرے, غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آپ پیسے دے کر ان کو گردن آزاد کرو, گردن آزاد کرنے کے لیے. اب دیکھیے یہ بتا دیا نا, اب یہ بتا دیا روح کے بعد بتا دیا کہ مال نکالو, پیسے نکالو, خرچ کرو, کن پر خرچ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. اب اس کے بعد اب نمبر آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نمبر اب ہے نماز. ہائے ہائے, سمجھ رہے اسلام اس چیز کا نام ہے, اب نمبر ہے نماز کا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اب نمبر ہے نماز کا. وَآتَ الزَّكَاةَ, اب زکوٰۃ کو الگ بیان کیا. وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ. دیکھیے زکوٰۃ اسی آیات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما المال فیہ لحق سوى الزکوٰۃ, کہ لوگ جو مال ہے اس مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں, اور بھی حقوق ہیں. یہ زکوٰۃ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے ایک بند شیشی ہے, اس میں شربت ہے. ابھی زکوٰۃ جو ہے نا کمپلسری کر دیا, لازم کر دیا 2.5%. وہی اس کا ڈھکن, ڈھکن کھولو, ڈھکن تو کھولو. جب ڈھکن کھولو گے تو اس کے بعد تو تھوڑا بہت دو گی. تو زکوٰۃ وہ ہے جو ڈھکن کے ساتھ لگ کے آ جائے, ڈھکن کے ساتھ لگ کے آ جائے, وہ ہے. اب کھل گیا ڈھکن, تاکہ انسان پر خرچ کرنے کے لیے, لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ کا من بنا رہے. یہ زکوٰۃ اس لیے ہے. ابھی تو ڈھکن میں جو لگا ہوا ہے تھوڑا بہت, وہی تو 2.5%. اور کیا ہے؟ سارا مال اللہ نے دیا ہے, دولت اللہ نے دی, اس میں 2.5% دے کے کون سا احسان کر رہے ہیں؟ سارا بھی دے دے جب بھی کچھ نہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, اور جو عہد و پیمان ہے, جو وعد وعید ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلا عہد ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ, ہم نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ لیا. اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نے کہا جی. کیوں نہیں؟ قالوا بلا, ہم سب نے کہا ہاں جی کیوں نہیں. یہ سب سے پہلا عہد ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا. اس کے علاوہ اور دیگر جو عہدے ہیں, جو ہم نمازوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بھی عہد ہے. دنیاوی معاملات میں لے لیجیے, سوشلی ہم میاں بیوی کے رشتے, یہ بھی ایک عہد ہے. اسی یاد رکھنا, اسلام میں جنم کا ساتھ نہیں ہے یہ شادی بیاہ, یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. میرج از دا سوشل کانٹریکٹ ان اسلام, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. اس میں میاں کے حقوق ہے, بیوی کے حقوق ہے. میاں پر کچھ کام لازم ہے, بیوی پر کچھ کام لازم ہے. اس کے کچھ کرتویہ ہے, اس کے کچھ کرتویہ ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دائتو ہیں. یہ ایک کانٹریکٹ ہے. ایسے ہی آپ بزنس میں ہیں, بزنس میں بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل سسٹم میں بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہم اس حکومت کے انڈر میں یہ بھی کانٹریکٹ یہ 5 سال کے لیے ہے. ہر چیز کانٹریکٹ کے اندر ہے. تو والموفون بعہدہم, اور جو لوگ کیا کریں, اپنے عہد و پیمان کو مکمل کریں, پورا کریں. اذا عاہدوا, جب وہ کیا کرے, عہد کر لے, جب کسی چیز کو ٹھان لے اب اس کو مکمل ضرور کرے, ٹھاننے کے بعد ضرور کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, صرف اسے نماز روزہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. اور صابرین, اور جمے رہنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. کب؟ فی البأساء والضراء, تکلیف میں, کٹھنائیوں میں, مصیبتوں میں. وحین البأس, اور جب جنگ کا میدان ہو, اور جب جنگ کا میدان ہو. یہ جو اب برداشت اور جمنے کی بات ہے, یہ باطل کے خلاف, جہاں باطل کو آپ کو باطل کو مٹانا ہے وہاں پر. تو باطل کو جب مٹانے کے لیے جائیں گے اس وقت خود کو بھی تو کھانی پڑے گی. کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں جو جام شہادت انہوں نے نوش کی ہے. اس لیے تو پھر جب یہ ہے اعلیٰ درجہ, یہ اعلیٰ درجہ ہے. اینتھکس میں بولتے ہیں سینٹیڈنٹ بلاک, اینتھکس بولتے اس کو. اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا, اپنی جان دینا, اپنی خون بہانا, اپنی تکلیفیں برداشت کرنا, یہ ہے اصل, یہ آخری حد ہے, بالکل آخری حد. وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں اصل میں سچے, یہی لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار. ہماری نگاہ میں چاہے متقی و پرہیزگار وہی کیوں نہ ہو جو تسبیح کے دانے لیے پھر رہا ہو, پورے لمبے 1000 دانوں کی تسبیح گلے میں لٹکائے پھر رہے ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ متقی و پرہیزگار یہی ہے. نہیں,
متقی پرہیزگار وہ نہیں ہے، متقی اور پرہیزگار وہی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور کتابوں اور فرشتوں اور انبیاء پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اپنی جیب سے نکالے، خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، اسی طرح سے مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر خرچ کرے، اور اس کے بعد پھر کیا کرے؟ نماز ادا کرے، اس کے بعد زکوٰۃ بھی دے جو واجب لازم ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دے، اور پھر صبر بھی کرے، برداشت بھی کرے، اور لڑے اور جم کے رہے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر مومن بننے کی، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔